ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، کہ تم میں سے کوئی شخص نماز میں اپنے ہاتھوں کو ویسے نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں اس کا خیال رکھا جائے کہ ہم جب سجدے کے اندر ہاتھ رکھیں تو کوہنیوں سمیت نہ رکھیں، صرف پنجہ زمین پر ٹکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال اختیار کرو۔ سجدے میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے زمین پر ٹیکنے کا حدیث میں آیا ہے، 8 اعضاء ہیں جو زمین پر ٹیکے جاتے ہیں سجدے کے اندر، صرف انہی اعضاء کو زمین پر ٹکایا جائے۔ ہاتھ اس طریقے سے رکھے جائیں کہ کوہنیاں زمین پر نہ ٹکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ انسان جو ہے مرغے کی ٹھونگ مارنے کی طرح سجدہ کرے، جیسا مرغا دانا چگتے ہوئے زمین پر تھوڑی سی دیر کے لیے، ہلکی سی دیر کے لیے چونچ زمین پر رکھتا ہے، فوراً اٹھا لیتا ہے، اس انداز میں سجدہ نہ کیا جائے، یعنی اتنا مختصر سجدہ نہ کیا جائے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ مرغا زمین پر ٹھونگ مار رہا ہے، کہ پیشانی زمین پر ٹکی نہیں ٹکی کہ اٹھا لی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں وہ ہیں جن سے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ سب سے پہلی چیز نقرۃ کنقرۃ الدیک، جیسے مرغا ٹھونگ مارتا ہے زمین پر دانا چننے کے لیے، اس انداز میں سجدہ کرنا، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ دوسری چیز جس سے اس حدیث میں روکا، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، جیسے کتا بیٹھتا ہے زمین پر اس انداز میں نماز کے اندر بیٹھنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرین جو ہے زمین پر ٹکا دیے جائیں اور پنڈلیاں کھڑی کر دی جائیں، پنڈلیاں یہ پیر گھٹنے کھڑے کر دیے جائیں، سرین زمین پر ٹکا کر بیٹھا جائیں، تو یہ طریقہ مکروہ ہے، نماز کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی کے اندر اقعاء کے اندر بعض علماء نے اس کو بھی داخل مانا ہے کہ کوئی انسان قعدے کے اندر دونوں پیر کھڑے کر کے ایڑی کے اوپر بیٹھ جائے، ایڑی کے اوپر بیٹھنا، یہ بھی اقعاء کے اندر داخل مانا ہے، بعض صحابہ نے داخل مانا ہے۔ البتہ بعض صحابہ سے جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تردید بھی مروی ہے، لیکن بعض صحابہ نے اس کو بھی اقعاء کے اندر داخل مانا ہے کہ قعدے کے اندر دونوں پیر کھڑے کر دیے جائیں اور ایڑی کے اوپر جو ہے سرین رکھ کر بیٹھا جائے، یہ بھی مکروہ ہے، لیکن بعض صحابہ سے اس کی تردید بھی مروی ہے، اس لیے اس سلسلے میں سختی نہیں برتنی چاہیے۔ تو دوسرا عمل جس سے منع کیا گیا وہ کتے کی طرح بیٹھنا، اور تیسری چیز جس سے روکا گیا التفات التفات الثعلب، جیسے لومڑی ادھر ادھر دیکھتی ہے، چوکنا رہتی ہے، چلتے ہوئے بھی کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، اس انداز میں نماز کے اندر چہرہ گھما کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اگر دیکھنے میں اگر سینہ پھر جائے تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، اگر صرف چہرہ پھرا تو نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ کننکھیوں سے دیکھنا جیسے پہلے بھی آ چکا جائز ہے، گنجائش ہے، کننکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش ہے، اس کو مکروہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ خلاف اولا کہہ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے اس لیے اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتے۔ کننکھیوں سے کہنا، کننکھیوں سے دیکھنا جائز ہے۔